مرید ہونے کی دعوت دی، طالب ہونے کی دعوت دی۔ یہ عمل نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن ایسا مستحب عمل ہے کہ اس کو کسی بزرگ نے چھوڑا ہی نہیں۔ 1500 سال سے حضور کے دامن سے وابستگی ہوئی اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا، اور قرب قیامت جو آخری مرشد ہوں گے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ اللہ کا فرمان ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ مولانا کا خطاب، ان کا عنوان بھی یہی تھا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلے کو پکڑو۔ تو ذاتی طور پر تو میں اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہوں، امی جگھنو نگنو، لیکن میں نے جس وسیلے کو پکڑا ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہی اللہ کی رسی ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 12 اماموں میں سے ایک امام ہے، اور یوں کہہ لو کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی امام ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے مسلک پہ ہم چلتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ناز اور بڑے ادا سے، بڑے فخر سے فرمایا کہ نحن حبل اللہ، ہمیں اللہ کی رسی ہے۔ تو حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار ہی اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس سلسلے سے وابستہ ہیں، ہمیں تحدیث نعمت کے طور پر کہنا پڑتا ہے کہ یوں تو سلسلے بہت ہیں اور سبھی بڑے معظم و محترم ہیں، لیکن اللہ نے خانوادہ اشرفیہ پر یہ بڑا کرم، فضل و احسان فرمایا کہ اگر ہمیں یہ اجازت ملی کہ ہم آپ کو مرید کر سکیں، تو ہمارے اوپر ہم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے والد گرامی کو، ان کے والد گرامی کو، پھر ان کے والد گرامی کو، پھر ان کے والد گرامی کو، یہاں تک کہ یہ سلسلہ غوث اعظم تک پہنچتا ہے، اور پھر اوپر چلے جاؤ تو یہ سلسلہ مولا علی تک پہنچتا ہے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خوبی اور خصوصیت خانوادہ اشرفیہ کو حاصل ہے کہ ابن جدن، کہ ہم جن کے بیٹے ہیں انہی کے خلیفہ ہیں، جن کے بیٹے انہی کے خلیفہ، جن کے بیٹے انہی کے خلیفہ، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسرے یوں تو اغواس دنیا میں غوث بہت ہوئے ہیں، لیکن ان میں 3 غوث ایسے ہیں کہ جن سے عالم کا نظام آج بھی چل رہا ہے۔ ایک ہیں محبوب سبحانی غوث اعظم، دوسرے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، اور تیسرے ہیں محبوب یزدانی غوث العالم۔ اور آپ جس سلسلے سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، یہ تینوں سلسلے، یہ تینوں بزرگ آپ کو اس سلسلے میں مل جائیں گے۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، جو ایران سے چل کر، سمنان سے چل کر بنگال آئے، اور بنگال کی سرزمین پر حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی جو مخدوم العالم تھے،
ان کے دامن سے وابستہ ہوئے، مرید ہوئے، خلیفہ ہوئے، صحبت حاصل کی، تربیت حاصل کی، اللہ نے مقام عطا فرمایا، اور ایسا مقام عطا فرمایا کہ خود پیر کو اپنے مرید پر ناز ہو گیا۔ اور آپ نے اشرف جہانگیر سمنانی سے فرمایا تھا کہ جب تمہیں غوثیت کا درجہ ملے تو میرے فرزند نور کو بھولنا نہیں۔ تو جانتے ہو کرناٹک میں حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے آستان عالیہ پر 14 شعبان المعظم کو آپ کو مقام غوثیت پر فائز کیا گیا۔ جیسے ہی آپ غوث ہوئے تو غوث کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ آپ نے فوراً دعا کی کہ اللہ میرے مرشد کے شہزادے نور کو مقام قطبیت عطا فرما دے۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی تو وہاں وہ غوثیت کے مرتبے پہ، یہاں یہ قطبیت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 14 شعبان کو آج بھی اس خوشی میں پنڈوا شریف میں جشن ہوتا ہے، وہاں یوں کہہ لو آپ کی بھاشا میں کہ میلہ لگ جاتا ہے نا، بہت سے لوگ پہنچتے ہیں۔ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مرید بہت مشکل سے کرتے تھے۔ جب کسی کو مرید کرتے تھے تو جانچ پرکھ کر کے مرید کرتے تھے کہ اس کا دل سدھرا کہ نہیں سدھرا۔ جب اس کو سدھار لیتے تھے تب مرید کرتے تھے۔ لوگ 12 سال 15 سال آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جب دیکھ لیتے تھے کہ اب یہ توکل میں بھی کامیاب ہو گیا، قناعت میں بھی کامیاب ہو گیا، تب جا کے مرید کرتے تھے۔ لیکن انتقال سے پہلے مرر آگے اللہ والوں کو یوں تو خبر نہیں کہ انسان کو کب موت آئے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو الہام فرما دیتا ہے۔ تو جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے جیون میں ہی اپنی قبر بنوا لی۔ اپنا جو وہاں آستانہ ہے یہ کسی مرید اور کسی خاندان کے لوگ نے نہیں بنوایا، یہ مخدوم صاحب نے خود ہی تعمیر کرایا۔ اور آپ حیرت کرو گے کہ یہ لاہوری مٹی کا ہے، ملتانی مٹی کا ہے، اینٹیں پتھر کانے سے نہیں ہے، مٹی کا پورا گنبد ہے۔ کتنے زلزلے آ گئے لیکن الحمدللہ وہ آستانہ آج تک باقی ہے۔ اب اس میں سوچئے کہ اے سی لگانے کے لیے سوراخ کرنے میں بھی انجینئر روکتا ہے کہ روکو گے کرو گے گر جائے گا۔ اس میں ایک دروازہ کرنے کے لیے کئی سالوں سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں ایک دروازہ اور ہو جائے تو تھوڑا گرمی وہاں کی کم ہو جائے، سفوکیشن، لیکن ڈر کے مارے ہمت نہیں ہوتی، انجینئر روک دیتا ہے، کہتے اگر اس میں ٹچ کرو گے تو گر جائے گا۔ یہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ مٹی کا آستانہ ہے پورا گنبد۔ تو آپ نے اس میں چلہ کیا تو چلے کے درمیان اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے اشرف، میں نے تمہارے مریدین کی تقدیر پر معافی کا قلم چلا دیا ہے۔ جو تم سے مرید ہو جائے گا اس کی کھوتی کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ جن کی اولاد سے ہم لوگ ہیں حضرت عبدالرزاق نورالعین، تو فرمایا جو نورالعین یا ان کی اولاد سے وابستہ ہو جائے گا اس کو میں نے اپنے دامن کرم میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں 700 سال سے یہ سلسلہ ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اس سلسلے کا پیر بھی اشرفی ہوتا ہے اور مرید بھی اشرفی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ڈائریکٹ نسبت جو ہے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی سے ہو جاتی ہے۔ تو ذاتی طور پر مجھ میں بہت کمال نہیں، میں بڑا کمزور انسان ہوں،
لیکن اپنی نسبت پہ مجھے ناز ہے۔ میں کچے دھاگے کے مانند ہوں، لیکن وابستہ ہوں میں اسی رسی سے جو اللہ کی ہے۔ چاہتا ہوں کہ تم بھی وابستہ ہو جاؤ تاکہ ان بزرگوں کا فیض ملے اور اللہ کے کرم و فضل سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قبر سے لے کر حشر تک راحت عطا فرمائے۔ تو لہٰذا جن کے دل میں ارادہ ہے کہ ہمیں مرید ہونا ہے، طالب ہونا ہے یا توبہ کرنا ہے، یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ یہاں 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سب میرے مرید ہو گئے۔ خوشی آپ کو ہونی چاہیے کہ میں سلسلہ اشرفیہ میں مرید ہو گیا، میں سلسلہ اشرفیہ میں طالب ہو گیا، یا میں نے سلسلہ اشرفیہ کی نسبت کو حاصل کر کے توبہ کر لی۔ آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اپنے مریدوں کی تعداد بڑھاؤں۔ ایک مرید میری بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ میں اس لیے نہیں آپ کو مرید کرتا کہ آپ کی بخشش ہو، میں آپ کو اس لیے مرید کرتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے۔ ادھر نہ پوچھتے چھ نا بابا، ہر آدمی کا کام ہوتا ہے نا، کہا 10 پیاز لگائے، کہا 4 بھی اگر ہو گئی تو چلو کام چل جائے گا۔ کھیت میں لہسن پیاز لگاتے ہو نا تم لوگ، تو سب نکلتا ہے، سب نکلے گا، لیکن اگر نکل آتا ہے تو خوشی بہت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم بھی وہی کسان ہیں، تم لہسن پیاز بو کر کے خوش ہوتے ہو اور ہم تمہیں اس رسی سے جوڑ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ কথাটা বুঝতেছেন না বাবা? কিছু অসুবিধা বলবেন, আমি কিছু বাংলার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে? আপনারা নিঃসংকোচ বসেন, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, आप सबको भी हिदायत दे। तो जो लोग भी इस इरादे से मुरीद होना चाहते हैं, तालिब होना चाहते हैं, अपने बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रखें, और बहन बेटियां भी ऐसे ही कर लें, और जैसे मैं पढ़ूं आप सब भी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम मुरीद होते हैं सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया में, तालिब होते हैं सिलसिले आलिया चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया में। ऊपर हाथ तेरे बंदे सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी के मुआफ़िक़ हुक्म हुज़ूर अशरफुल औलिया शेखुल मशाइख़ सैयद शाह मुजतबा अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका सिलसिले पाक दर्जा बदर्जा होता हुआ हुज़ूर गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। उनका सिलसिला दर्जा बदर्जा होते हुए गौस व ख्वाजा के ज़रिए हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह, हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले से कबूल फरमा और हमारा हश्र इन्हीं के साथ फरमाना। या अल्लाह, दुनिया व आखिरत में
ان دونوں سلسلوں کی خیرات و برکات سے ہمیں نوازنا. آمین آمین آمین. الفاتحہ. سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستراز کلید کرم گشا لی خمسۃ نطفی بہا حر البباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کئی سالوں کے بعد آپ کی اس آبادی میں اس طرح ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ملاقات کو مبارک اور سعید فرمائے. جیسے آج ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے، روز محشر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے شامیانے میں جمع ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، وقت بہت نکل چکا ہے. آپ سب سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے رکھ کچھ سنبین کے بڑی جاوین کتو مارے سنبین نہ ہاتھ تولے بولو. دیکھئے کتنا سندر سنتا ہے نا. ہم نے کیا کہا سنبین نہ، اور تم لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو دل کی بات تمہاری ہتھیلی پہ آ گئی ہے نا. سر نیت صاف تھا سر، ہم لوگ سننے کے لیے اٹھائے تھے. نیت صاف ہے، ہم لوگ سننے کے لیے اٹھائے ارے تو پہلے سنو نا، بولا کیا جاتا ہے. خالی جوش میں ہوش کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نا. تو بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ ابھی مرید ہوئے، طالب ہوئے ہیں، توبہ کی ہے. تو آؤ ایک ایسے توبہ کرنے والے اور ایک ایسے مرید ہونے والی ذات کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ جب مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے ہم جن کے امتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کہ ایسے محبوب نبی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب نبی کو اختیار دے دیا کہ میرا محبوب جو ارادہ کرے گا میں اس کو پورا کر دوں گا.
میرا محبوب جو نیت بھی کرے گا نا تو اس کی نیت کو میں پورا کر دوں گا. تو جب نبی کی نیت کا یہ عالم ہے تو نبی کا اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرنے کا عالم کیا ہوگا, ہے نا. اللہ نے حضور کو یہ مقام دیا, اختیار ایسا دیا کہ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے پیدا ہوں, منش ہوں, انسان ہوں. جب انسان ہوں گے تب نبوت ملے گی. اب کسی کو ماں کی گود ہی میں نبوت مل جائے گی, کسی کو 16 سال میں ملے گی, کسی کو 14 سال میں ملے گی, کسی کو 30 سال میں ملے گی. ابھی جس نبی کا ذکر آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کا, یہ منتخب تھے اللہ کی طرف سے, مگر نبوت کب ملی تھی؟ جب آپ 30 سال کے ہوئے. کچھ لوگ حضور کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حضور عمر متن چھلین 40 سال کے جب ہوئے تو اللہ نے نبی بنایا. تو ان کو یہی سمجھانا ہوگا کہ یہ منفرد بے مثل و بے مثال نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبیوں کے لیے تو اصول یہ رکھا کہ پہلے پیدا ہوگا, انسان ہوگا, پھر اسے نبی بنایا جائے گا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کے ہم امتی ہیں, ان کو اللہ نے اختیار دے دیا. کیسا اختیار دیا؟ کہا کہ سب کو پہلے بشر ہونا ہوگا پھر نبی ہونا ہوگا, لیکن اے حبیب آپ کو پہلے میں نبی بناتا ہوں پھر بشر بناؤں گا. خود حضور فرماتے ہیں کہ کنت نبیوں و آدم و بین الجسد و روح, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. ابھی جسم اور روح بنی بھی نہیں تھی اور میرے رسول نبی تھے. کوتھا پوچھتے چلنا. لیکن یہ حضور کا اختیار ہے کہ ہر نبی کے لیے لازمی ہے کہ وہ جیسے ہی نبی بنے اعلان کر دیں. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے مولانا شاہ جہاں سے بنگلہ بھاشا میں سنا. تو 30 سال کی عمر میں جب آپ نبی ہوئے تب انہوں نے نہیں دیکھا کہ فرعون کتنا جابر ہے, کتنا ظالم ہے. میرا کوئی ساتھی ہواری ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 4 5 آدمی ہوتے ہیں تب طاقت بنتی ہے نا. لیکن نبی کو انتظار نہیں کرنا ہے کہ یہ آئے تو یہ آئے تو یہ آئے تو میں اعلان نبوت کروں. نہیں, فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا, تنہا تھے. ہاں, نشانیہ نبوت بچپن سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے وہاں کے جوشیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ تمہاری حکومت کو سیس کر دے گا, نشٹ کر دے گا. تو راجہ نے عام اعلان کر دیا کہ ہر گربوتی مہیلا کے گرب سے جب بچہ پیدا ہو, اگر لڑکا ہو تو فوراً اس کو مار دیا جائے. کسی بچے کو سانس لینے کا بھی موقع مت دو, موت کے گھاٹ اتار دو. جب کوئی بچہ پیدا ہو گئے, جیوت ہو کر جوان نہیں ہوگا تو وہ ہماری حکومت کو کیا کرے گا؟ لیکن اللہ کی تدبیر کو کوئی سمجھے گا؟ دیکھ لو, اللہ تعالیٰ نے اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے ندی سے نکالا اور گود میں لیا, فرعون تو نامرد انسان تھا, اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اس سے کوئی بچہ ہو. بہت دنوں تک تمنا کرتی رہی حضرت آسیہ, کوئی اولاد نہیں ہوئی تو بڑی مایوس رہتی تھی. اور وہ کافرہ نہیں تھی, اللہ کو ایک ماننے والی تھی. تو اللہ سے دعا کرتی تھی, اللہ اولاد دے دے, اولاد دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت آسیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ, میرے سوامی سے تو مجھے اولاد نہیں ملنی تھی, لیکن یہ تیری قدرت ہے کہ تو نے مجھے
औलाद से नवाज दिया, सीने से लगा लिया। फिरौन जब पहुंचा घर में तो बच्चे की किलकारी जो सुना तो राग हो गया, छेला कोथाय, छेला कोथाय, छाड़ बना। तो कहा है फिरौन तुम्हें हर बच्चे में दुश्मन नजर आता है, अरे जरा गोद में लो तो अंदाजा होगा ना कि बच्चे की मोहब्बत कैसी होती है, तुम तो महरूम हो। हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में दे दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही गोद में गए तो फिरौन ने अपनी दाढ़ी में मोती गुंदवा रखा था, मोती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छट से जो है हाथ मारा, मोतियां झड़ गई और एक तमाचा भी लगाया बचपन में। तो फिरौन बड़ा राग हो गया, कहा लगता है यही नबी है, यही हमारा सब कुछ शेष कर देगा। तो हजरत आसिया ने कहा तुम्हें एक छोटा सा बच्चा है इसमें भी दुश्मन नजर आता है? कहा ना, আমি টেস্ট করব, যদি নবী হবে तो आगुन टच করবে না। एक पाथर होता है उसका नाम है लाल, लाल पाथर, पहले पंडवा शरीफ में भी लगा हुआ था। हजरत नूर कुतुब आलम पंडवी के मजार के किनारे किनारे 5 खंबा है ना, और हजरत का मुरीद था ताजिर, और नियत करके चला था नौका पे खंबा रख करके कि इसे वो पीर साहब जहाँ बैठते हैं तो उस जगह पे इसको गाड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर टेंट लगा, जैसे ये टेंट लगा हुआ है ऐसे टेंट लगेगा, पीर साहब को आराम मिलेगा। तो पत्थर का काम करता था, तो नियत कर ली थी कि इसको पीर साहब को देंगे। लेकिन जानते हो नौका डूब गई। मायूस होकर के दरबार में हाजिर हुआ पंडवा शरीफ, उदास बैठा हुआ था गर्दन झुकाए। हजरत नूर कुतुब आलम ने पूछ लिया कि क्यों इतना उदास बैठे हुए हो, क्या बात है? कहा हुजूर छोड़िए, जाने दीजिए। कहानी बताओ ना क्या हो? कहा हुजूर बड़ी मिन्नत किया था, मेरा काम अच्छा चलेगा तो मैं पीर साहब के लिए खंबा बनवाऊंगा और वो खंबा पीर साहब को नजराना करूंगा। लेके आया था बना करके खंबा, रास्ते में नदी में नौका डूब गई। तो कहा बस इतने के लिए अफसोस करते हो? आपने जिनों को इशारा किया, अब जैसे ही रिजालुल गैब को इशारा किया, जिन लेकर के रिजालुल गैब नदी में गया और वो 5 खंबे ला करके खानकाह में गिरा दिया। आज भी लगा हुआ है वो खंबा। तो उसी खंबे में देखा होगा सराने जो खंबा है उसमें ताक बना हुआ है, ताक, ताक समझते हो ना, या चिरागदान समझ लो। उसी में चिराग नहीं जलाया जाता था पहले, उसमें एक इतना बड़ा सा लाल पत्थर था। जब रात होती थी जितना अंधकार होता था उसमें से लाइट निकलती थी, और हजरत ने वसीयत कर दी थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे मज़ार के चारों तरफ एक खंबा गाड़ देना, उस सराने इसको गाड़ देना। तो उसकी रोशनी से पूरा मज़ार जो है नूर नला नूर हो जाता था। लेकिन अब अंग्रेज लेके गए या कौन लेके गया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, उसको कोई उखाड़ ले गया, वो लाल लेके चला गया। तो लाल बिल्कुल आगुन की तरह, जैसे आगुन अंगारा होता है ना, ऐसे ही लाल भी रात में दिखता है। तो फिर उन्होंने कहा कि আমি টেস্ট করব, যদি নবী হবেন তো আগুন টেস্ট করবেন না। तो हजरत आसिया ने कहा ठीक है कर तो रहे हो, लेकिन ये बच्चा है, उसे क्या मालूम कि आग क्या है लाल क्या है? कहा ना আমি টেস্ট করব। तो एक तरफ आग ला के रख दिया, एक तरफ लाल ला के रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया। तो छोटे बच्चे चलते कैसे हैं, उसको क्या बोलते हैं आपके वहाँ? हम्मा गुड़ी, राजस्थान में भी बोलते हैं सही, मगर वहाँ कुछ, वहाँ सलाम को कहते हैं खम्मा गुड़ी। वहाँ सिंधी लोग क्या बोलते हैं? सलाम नहीं कहते, खम्मा गुड़ी, खम्मा गुड़ी। जैसे नमस्ते यहाँ लोग कहते हैं, वहाँ पे वो खम्मा गुड़ी कहते हैं। और तुम्हारे वहाँ
یہ ہاتھ سے چلنے کو ہما گوڑی کہتے ہیں، ہم کوڑا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اب دیکھو دوسرا ایک نام آ گیا۔ ہم کوڑا، اب ہم کیا سمجھیں، ادھر سے ہم کوڑا ادھر سے ہم مگڑی، ہم کوڑا ہوتا ہے، کون سا صحیح بتاؤ؟ ہم کوڑا، ہم کوڑا، ہم کوڑا، ہم کوڑا۔ چلو اب سمجھ گئے نا آپ لوگ، آپ لوگ بھی چلے ہیں، ہم بھی چلے ہیں اسی طرح سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو فطرت نبوت کے ساتھ آئے ہیں دنیا میں، تو آپ جو ہے آگن کی طرف نہیں بڑھے، لال کی طرف بڑھنے لگے۔ اب جو لال کی طرف بڑھنے لگے تو فطرت نبوت ان کو لال اٹھانے پہ آمادہ کر دیتی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ لال اٹھائے۔ تو حکم رب ہوا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے جب نکٹ پہنچے اور لال کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، حضرت جبریل نے آگن کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ تو بچے کی فطرت ہے کہ جو چیز مل جائے تو اس کو وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اٹھا لیا، اور اٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے، دوسری بچے کی عادت کیا ہے، جو چیز مل جائے وہ جو چیز مل جائے، دو کام بچے کرتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ خالی رہتے ہیں بچے، دودھ نہیں ملا تو انگوٹھا چوستے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے نا۔ اور دوسرے جو چیز مل جائے اسے اٹھا کے منہ میں رکھ لے، یہ سنت موسیٰ ہے۔ تو بچہ بچپن میں ہی دو نبیوں کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، دیکھو اللہ کی مرضی جہاں تک ہوتی ہے بندہ محفوظ ہوتا ہے، اور مرضی حق سے اگر کوئی بندہ ہٹ جائے تو دشواری میں آتا ہے، دشواری میں آتا ہے، اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ آدم علیہ السلام جنت جیسی جگہ پہ رہے، لیکن مرضی حق سے ذرا سا ہٹ جائے تو حلے بہشتی اتر جائے اور جنت سے دنیا میں اتار دیے جائے۔ کوتھا نہ پوچھتے نا، ارے ہماری کوتھا پوچھتے ہو نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرضی حق یہ تھی کہ موسیٰ آگن کو اٹھا لیں، اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ آگن کو منہ میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن تقاضۂ بشری کے تحت انہوں نے منہ میں رکھ لیا۔ تو زبان میں گرہ لگ گئی تھی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی کی زبان کو آگ نے جلا دیا، آگ کی کیا مجال ہے کہ جو نبی کی زبان کو جلا دے، لیکن ہتھیلی میں جب تک کہیں کوئی مفسر، آپ کو تفسیر پوری پڑھ ڈالو، کہیں کسی مفسر نے نہیں کہا کہ آگن کو اٹھایا تو انگلی جل گئی تو ہتھیلی جل گئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بندہ اگر مرضی حق میں ہے تو سمندر میں بھی چھلانگ لگا دے، سمندر راستہ دے دے۔ مرضی حق میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں راستہ ملتا ہے، لیکن مرضی حق سے اگر ہٹ جائیں تو موسیٰ نبی آگن کو مکھ میں رکھ لیں تو آگ میں زبان میں گرہ لگ جاتی ہے۔ کوتھا پوچھتے سننا بابا جی، تو کہیں نہیں ہے ذکر کہ ہتھیلی جل گئی، لیکن زبان میں گرہ لگ گئی۔ کوتھا پوچھتے سننا بابا۔ تو آپ توتلے ہو گئے تھے، تو توتلا سمجھتے ہو نا؟ ہاں، زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے فرمایا کہ دعوت حق پیش کرو تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، ہے نا، میرے لیے اس مشکل کو آسان کر دے، یفقہوا قولی عقدۃ اللسان یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری کوتھا میں اثر دے دے، میری کوتھا میں اثر دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم جس کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا
کہ اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، خدا خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہ حبیب ہم نے تو آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ زبان میں تاثیر ایسی کہ اللہ متاثر ہو کہ انک لعلی خلق عظیم، ارے آپ کی زبان کی تاثیر ایسی ہے کہ آپ کا اخلاق ایسا کہ سارے اخلاقوں میں عظیم ہے۔ مختار کائنات ہے، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، کوئی دشمن نہیں تھا 40 سال تک، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو نبی کی بات کو ٹال دے۔ جو نبی ہمارے فرما دیتے تھے مکے کا ہر شرعی اور فسادی انسان بھی قبول کر لیتا تھا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فارا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ، تو سب سے پہلی مخالفت گھر سے، رشتہ دار، چاچا مخالف، چاچی مخالف۔ ابو جہل بھی چاچا تھا، وہ بھی رشتے میں چاچا لگتا تھا، تھوڑا دور سے چاچا لگتا تھا۔ ابو لہب تو بالکل سگا چاچا تھا۔ کو ذرا پوچھتے ہیں، دشمنی بڑھنے لگی۔ دشمنی اتنی بڑھنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدے میں چلے جائیں تو کفاران عرب اونٹ کی اوجھڑی پوچھتا ہے نا، تو اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کے لاتے تھے، اور حضور سجدے میں ہو تو آپ کے بدن پہ وہ اوجھڑی ڈال دیتے تھے۔ کیا بولتے ہو تم لوگ؟ بھوٹی، ہاں دیکھو بھوٹی، پتہ نہیں تم لوگ وہاں کھاتے ہوتے بھی شاید نا، کھاتے نہیں ہو نا، مت کھانا۔ تو عزیزان گرامی، آپ اگر قیام کی حالت میں ہیں تو چادر کو گردن میں لپیٹ کر اور کسنا شروع کر دیتے تھے، کیسی ایزا پہنچاتے تھے۔ راستہ چلے تو کانٹا بچھا دیتے تھے، گلی سے گزرے تو کوڑے ڈالتے تھے۔ کیسا ظلم، مرد ہی نہیں عورتیں بھی ظلم کرنے پہ آمادہ تھی۔ یہ کانٹا بچھانے والا کوئی مرد نہیں تھا، حضور کی چاچی تھی، پہاڑ سے جھاڑی کاٹ کر کے لاتی تھی، کانٹے کو زمین میں بچھا دیتی تھی۔ کوڑا ڈالنے والا کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی، انتظار کرتی تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ بھی دشمنی پہ آمادہ تھی۔ حالات ایسے خراب ہو چکے تھے مکے میں۔ ایک روز اللہ کے رسول کعبہ شریف کے پاس ایک چٹان تھی، اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ظالم آیا ابو جہل، اور اس نے آ کر کے حضور کو اپنی کمان سے ضرب لگا دی۔ یہ بات جو ہے مکے میں پھیل گئی کہ ابو جہل نے حضور کو ضرب لگائی ہے۔ کچھ عورتیں جمع تھیں، اسی درمیان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ جو بڑے بہادر اور نڈر تھے، جب جنگل میں وہ شکار، کسی اچھے جانور کا شکار جب کر لیتے تھے اور جب شہر میں داخل ہوتے تھے تو بڑی مستی کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ ان کی چال سے سمجھ لیتے تھے کہ آج امیر حمزہ نے کوئی بڑا شکار کیا ہے۔ تو عورتیں کہنے لگی کہ دیکھو چاچا کو، یہ تو چلا گیا تھا شکار کرنے کے لیے، وہ بھتیجے کو ابو جہل نے مار دیا۔ یہ جو سید الشہداء نے سنا نہ تو راگ ہو گئے، کہا یہ مجال کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل مارے، امی چھاڑ بولا۔ تو گھر جانے کے بجائے سیدھے ابو جہل کو تلاش کرنے کا نکلے، تو وہ بھی ایک جگہ پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کر رہا تھا، بڑا خوش ہو گیا تھا کہ میں نے آج تو رسول پاک کو اس طرح مار دیا۔ حضرت سید الشہداء وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے جو دھنک تھی جس سے شکار کیا تھا، اسی دھنک کو اٹھا کر اتنی زور سے سر پہ مارا کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اور پھر آپ نے تلوار کو میان سے نکالا۔ وہ پہلی تلوار تھی اسلام کی جو حضرت سید الشہداء نے میان سے نکال کر کے
ہاتھ میں تلوار لیا، کہا مقابلے کے لیے تم جس دین اسلام کی مخالفت کرتے ہو، آج میں اسی دین اسلام کو قبول کرتا ہوں، محمد کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس وقت تک 38 لوگ اسلام لا چکے تھے۔ کتنے؟ اور سید الشہداء امیر حمزہ 39ویں ہو گئے، 39۔ جب رسول پاک کو معلوم ہوا کہ میرے چاچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ اسلام لائے تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور بڑے خوش ہوئے۔ اور اس سے پہلے یہ صحابہ اکرام حضور سے عرضی لگاتے تھے کہ جیسے اور نبیوں نے اپنی قوموں کے لیے بد دعا کر دی، ان کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو میرے رسول نے کہا نہیں، میں بد دعا کے لیے تو آیا ہی نہیں ہوں، میرے پاس بد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کن نسلیں اسلام لائی۔ تو اس وقت رسول پاک نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ اللہ عمر کو یا ابو جہل کو صاحب ایمان کر دے، ظالم جس نے ظلم کیا اس کو بھی اپنی دعا میں شامل کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو کیسے کرم فرمانے والے آقا ہیں کہ جس نے آپ کو چوٹ پہنچائی، سب سے بڑا سخترین دشمن، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یہ دونوں دشمن رسول تھے، عمر بھی دشمن رسول تھے، ابو جہل بھی دشمن رسول تھے، دشمن اسلام تھا، لیکن میرے رسول کی رحمت دیکھو کہ آپ نے دعا کا جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ سے عرضی لگائی، اے اللہ عمر کو یا ابو جہل کو صاحب ایمان کر دے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ترتیب رسول بدل دیتے تو ابو جہل صاحب ایمان ہوتا، یا نہیں لگاتے تو دونوں صاحب ایمان ہو جاتے۔